السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، سوال ہے باغ فدق۔ باغ فدق اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان مختلف فیہ مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور حدیث میں جس طرح حدیث فدق کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اہل سنت اپنے دلائل رکھتے ہیں اور اہل تشیع اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو اس کے لیے وقت بھی چاہیے، تفصیل بھی چاہیے، کتابوں کو کنگالنا بھی چاہیے، لیکن چونکہ اپنے فالوور کو تعلیمات صوفیہ سے ہم آراستہ ہے، تو میں انشاءاللہ مختصر وقت میں مختصر لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل سنت الجماعت کے ساتھ قرآن سے دلیل ہے 59:6 سورۃ الحشر، وما آفاء اللہ علی رسولہ۔ اس سے اہل سنت الجماعت استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل اہل سنت کے ساتھ جو حدیث ہے وہ بخاری 3053 اور مسلم 1757، وہ لا نورث کا جو حدیث ہے کہ انبیاء کے وراثت نہیں ہوتے اور وہ اس کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو دلیل اہل سنت الجماعت، اور اس پہ کافی بکس بھی لے گئی ہیں، شروح بھی لکھے گئے ہیں، اور ایکسپلینیشن بھی موجود ہیں احادیث متأخرہ کی ذخیرہ میں۔ دوسری طرف سے اہل تشیع کا قرآن سے دلیل ہے وآت ذی القربی، سورۃ الاسراء 17:26، سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو یہ سورۃ الاسراء 17:26، اور یہ قرآن سے دلیل ہے وآت ذی القربی، اور حدیث ان لوگوں کے ساتھ ہے بطور دلیل الاحتجاج للطبرسی، جلد 1 صفحہ 130۔ یہ دونوں اہل سنت الجماعت اور اہل تشیع کا، میں نے دونوں کا، کہ وہ وہاں سے استدلال کرتے، یہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک استدلال کرتے ہیں نفی میں، ایک استدلال کرتے ہیں اس بات میں۔ ایک کہتے کہ یہ مال صدقہ ہے، ایک کہتے کہ یہ نہیں، وراثت۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے بعد میں واپس دیا تھا۔ اب باغ فدق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس شکل میں تھا، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس شکل میں تھا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو دیا تھا، اور اسی طریقے سے پھر عمر بن عبدالعزیز جو وقت کے حاکم امیر المومنین تھے، پھر اس نے واپس کیا تھا۔ تو حاصل یہ ہوا کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وہ حق پہ تھی، یہ اس کا حق تھا، اور باغ فدق سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو محروم کرنا درست نہیں تھا۔
یہ جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اور جتنے بکس کو ہم نے کنگالا ہے، تو میں تمام فالوور اور تمام مریدین متقدین کی اصلاح کے لیے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صاحب بالکل حق پہ تھی، یہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا حق تھا، اور باغ فدق سے اس کو محروم کرنا درست نہیں تھا۔ یہ میری ذاتی مطالعہ کا نچوڑ ہے اور یہ میری رائے ہے۔ کوئی عمل کرتا ہے تب بھی ٹھیک، کوئی اختلاف رکھتا ہے تب بھی ٹھیک۔ یہ جو درمیانی اور بیلنس رستہ ہے، تو کتابوں کو، مطالعہ کو، ذخیرہ کتب کو کنگالنے کے بعد، تو لہٰذا آج کل اس پر بہت بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں۔ نہ بحثیں درست ہے، نہ مناظرہ دوسرے۔ اہل بیت اطہار کی جو بات آتی ہے، ہر لحاظ سے وہ فضیلت والے ہیں، اس پہ کوئی معاہدہ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو جب اس پہ کمپرومائز نہیں ہے اور نوری گرانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کی ٹکڑا ہے، تو کاہے کے مناظرے اور کاہے کے کیڑے نکالنا؟ یہ ایمان کی ضیاع ہے، یہ وقت کی بربادی ہے، اور یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ یہ دین کی خدمت ہے نہیں۔ تو میرے خیال میں اعتدال میان روی، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، اور جو حق بات ہے تو اس کی طرف آنی چاہیے، اور وہ اصلاح کی نیت مخلوق خدا تک پہنچانی چاہیے، تاکہ لوگوں کا آخرت بھی خراب نہ ہو اور عقیدوں کی حفاظت بھی ہو۔ تو یہی تعلیمات صوفیہ ہے، یہی بزرگان دین کی تعلیمات ہیں، اور اس کو ہم پہ لا رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔